بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی پولیس نے تحریک آزادی کے عظیم قائد سید علی گیلانی شہید کے گھر اور تحریک حریت کے دفتر پر سری نگر میں چھاپہ مارا۔ پولیس نے شہر کے علاقے حیدر پورہ میں سید علی گیلانی کے گھر پر چھاپہ مارا اور شہید کے کمرے کی خاص طور پر تلاشی لی۔ پولیس نے چھاپے کے دوران سید علی گیلانی کی کتابیں، اہم دستاویزات اور دیگر چیزیں بھی قبضے میں لی۔ پولیس نے حیدر پورہ مومن آباد میں واقع تحریک حریت جموں کشمیر کے دفتر پر بھی چھاپہ مارا۔ پولیس دفتر کا تالا توڑ کر اندر داخل ہوئی اور اہم دستاویزات ضبط کر لی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر حریت تنظیموں نے چھاپوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بھارت کی بڑھتی ہوئی بوکھلاہٹ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت تمام تر وحشیانہ مظالم اور اونچے ہتھ کنڈوں کے باوجود کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبانے میں ناکام رہا ہے۔ حریت تنظیموں تحریک حریت جموں کشمیر، ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی، مسلم لیگ، تحریک وحدت اسلامی اور تحریک خواتین نے سری نگر سے جاری اپنے بیانات میں کہا ہے کہ بھارت محض فوجی طاقت کے بل پر جموں کشمیر پر اپنا قبضہ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری بھارتی جبر استبداد کے باوجود سید علی گیلانی اور دیگر شہداء کے مشن کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ضلع پونچھ میں بھارتی فوجیوں کی فائرنگ اور وحشیانہ تشدد کے نتیجے میں 2 شہری زخمی ہو گئے۔ بھارتی فورسز نے پونچھ کے گاؤں نورکوٹ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران 18 سالہ نوجوان محمد صادق کو گرفتار کر لیا۔ دریاسنا بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے NIA نے بارہمولہ، بڈگام، اسلام آباد اور ریاسی اضلاع کے کئی علاقوں میں چھاپے مارے۔ چھاپوں کا مقصد مقامی لوگوں کو ڈرانا، دمکانا اور آزادی کے لیے ان کی آواز کو دبانا ہے۔ ضلع راجوری کے علاقے منجکوٹ میں بھارتی فوج کے ایک حوالدار اندیش کمار نے اپنے کیمپ میں سروس رائفل سے گولی مار کر خودکشی کر لی۔ اس تازہ واقعے سے جنوری 2007 سے اب تک مقبوضہ علاقے میں خودکشی کرنے والے بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی تعداد بڑھ کر 615 ہو گئی ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں منعقدہ ایک کانفرنس کے مقررین نے مقبوضہ جموں کشمیر میں لوگوں کی حالت زار کو اجاگر کرتے ہوئے کشمیریوں کے ناقابل تنسیق حق کی خودارادیت کی بھرپور حمایت کی۔ کانفرنس کا انعقاد جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے کیا تھا۔